خدا کے حکموں پر عمل کرتا تھا، خدا کی شہادتوں کو مانتا تھا۔ میرے عزیزوں، اگر آپ کلام مقدس کو دھیان سے پڑھیں آپ کامیاب ہوں گے۔ میں آپ کو بتا رہا ہوں، آپ کامیاب ہوں گے۔ اچھی زندگی آپ کو خدا دے گا، برکت آپ کو دے گا، برکت آپ کے گھر میں ہوگی۔ لیکن اس کے لیے آج میں آپ کو خاص بات بتانے والا ہوں۔ دیکھیں، داؤد نے گناہ کیا، اس نے بیتسبا کو دیکھا اور اسے وہ عورت پسند آئی اور اس کے ساتھ رانگ ریلیشن میں وہ انٹر ہوا۔ خدا ناراض ہوا اس سے۔ جب خدا ناراض ہوا تو خدا نے داؤد کو تھوڑی دیر کے لیے چھوڑ دیا۔ جب خدا نے داؤد کو چھوڑا تو داؤد کو احساس ہوا کہ مجھے اکیلا چھوڑ دیا گیا ہے۔ داؤد کیا کرتا ہے پھر؟ اس نے روزے رکھے، اس نے توبہ کی اور پھر سے ایک نئی زندگی شروع کی۔ اس کے بعد داؤد نے اپنی ہر زندگی کی راہ میں خداوند کو آگے رکھا۔ آپ کلام کو دھیان سے پڑھیں اور آپ کو معلوم ہوگا کہ خدا نے داؤد کو کامیابی کیوں بخشی۔ داؤد کے نام سے دنیا ڈرتی تھی۔ اسرائیل کا بادشاہ، خدا نے اسے مقرر کیا۔ اب پہلا سلاطین اور اس کا دوسرا باب اگر آپ پڑھیں، داؤد مرنے کے قریب آ چکا ہے۔ دیکھیں میں پڑھوں گا پہلا سلاطین اور اس کا دوسرا باب تاکہ آپ کو معلوم ہو کہ کلام مقدس کیا کہتا ہے اور کامیابی کی جو سیکرٹ ہے وہ کیا ہے۔ اور داؤد کے مرنے کے دن نزدیک آئے، سو اس نے اپنے بیٹے سلیمان کو وصیت کی، کہا کہ میں اسی راستے جانے والا ہوں جو سارے جہان کا ہے۔ اب وہ اپنے بیٹے سلیمان کو بتاتا ہے کہ میرے مرنے کا وقت آ چکا ہے، میں اسی راہ جاتا ہوں جہاں ابراہیم، اسحاق اور یعقوب گئے۔ مگر وہ مرنے سے پہلے اپنے بیٹے کو کیا وصیت، کیا نصیحت کر رہا ہے، اس کو کامیابی کی ایک سیکرٹ بتا رہا ہے۔ سنیں، میں اسی راستے جانے والا ہوں جو سارے جہان کا ہے، اس لیے تو مضبوط ہو۔ آج اگر میرا بیٹا، میں اس کو کسی ملک میں چھوڑ کے آؤں یا وہ مجھ سے علیحدہ ہو رہا ہے اپنی کامیابی کے لیے، تو میں اسے کیا کہوں گا؟ تو نے مضبوط ہونا ہے۔ آج داؤد مرنے کے قریب ہے، اس کا وقت آ پہنچا ہے، اپنے بیٹے کو نصیحت کرتا ہے، سلیمان کو کہتا ہے تو مضبوط ہو اور مردانگی دکھا۔ جانتے ہیں مرد کون لوگ ہوتے ہیں؟ کلام مقدس بھی کہتی ہے ہاں کی جگہ ہاں، نہ کی جگہ نہ۔ آج بہت سے لوگ ہیں جو آپ کو ہو سکتا ہے کہیں کہ میں آپ کا کام کروں گا، نہیں بھی کروں گا، آپ کو ایسے ہی وہ خراب کریں یا آپ کی ایک امید ان کے ساتھ لگی رہے۔ میرے عزیزوں، وہ آدمی کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے جو دوسروں کو دھوکے میں رکھتے ہیں۔ اب داؤد اپنے بیٹے کو کہتا ہے تو مضبوط ہو جا۔ ہاللیلویہ۔ ہر مشکل کا سامنا تو نے کرنا ہے، ہر آزمائش کا مقابلہ تو نے کرنا ہے، کیونکہ تو ایک بادشاہ، میری کرسی تو سنبھالے گا۔ مرنے سے پہلے کہتا ہے تو مضبوط ہو جا۔ آج ہر باپ اپنے بیٹے کو کہتا ہے تو مضبوط ہو جا، ڈر تیرے اندر سے جاتا رہے۔ اب دیکھیں، اور مردانگی دکھا، ہاں کے بدلے ہاں، جو فیصلہ تو نے لینا ہے اس پر ڈٹ کر کھڑا ہو جا۔ اس کو سکھا رہا ہے۔ آگے سنیں، اور جو موسیٰ کی شریعت میں لکھا ہے اس کے مطابق خداوند اپنے خدا کی ہدایت کو مان کر اس کی راہوں پر چل، اور اس کے آئین پر اور اس کے فرمانوں اور شہادتوں پر عمل کر، تاکہ تو جو کچھ تو کرے اور جہاں کہیں تو جائے سب میں تجھے کامیابی ہوگی۔ ہاللیلویہ۔ میرے عزیزوں، داؤد اپنے بیٹے سلیمان کو
بادشاہ کی کرسی اپنی جگہ بٹھانا چاہتا ہے اور اسے بٹھا رہا ہے، مگر اس کو یہ نہیں کہہ رہا کہ اس کمرے میں تو سونا رکھنا، اس کمرے میں تو نے چاندی رکھنی ہے، یہاں پر تیرے اونٹ ہونے چاہیے، یہاں پر تیرے بکریاں ہونی چاہیے، یا یہاں پر تیرا مال نہیں۔ وہ اپنے بیٹے کو کہتا ہے مضبوط ہو جا۔ اور سنیں غور سے سنیں، یہ کامیابی کی سیکرٹ میں آپ کو بتا رہا ہوں جو داؤد نے اپنے بیٹے سلیمان کو کہا، اور آپ جانتے ہیں سلیمان ہر کام میں کامیاب ہوا۔ جیسے داؤد نے گناہ کیا، اس نے توبہ کی اور خدا نے اس کو گناہ کو معاف کیا اور اس سے برکت دی، اور وہ جو وعدہ جو خدا نے داؤد کے ساتھ کیا تھا اس نے مکمل کیا۔ اگر داؤد توبہ نہ کرتا، اگر روزے نہ رکھتا، اگر گھٹنوں پر ٹیک کر اپنے گناہ کا اقرار نہ کرتا، تو خدا اس کو ہو سکتا بادشاہ نہ بناتا۔ مگر خدا آپ کا انتظار کر رہا ہے، خدا چاہتا ہے کہ آپ توبہ کریں، نئی زندگی شروع کریں۔ خدا آپ کے گناہ کو کیا کرتا ہے؟ بھول جاتا ہے، برف کی مانند سفید۔ ہاللیلویہ۔ اب داؤد پورے طریقے سے، پورے زوروں سے مضبوط ہو کر خدا میں چلتا ہے اور ہر جنگ میں کامیاب ہو کر آتا ہے۔ وہی بات اپنے بیٹے کو سمجھاتا ہے۔ سنیں دوبارہ سنیں، خداوند اپنے خدا کی یعنی موسیٰ کی شریعت میں لکھا ہے، اس کو اس کے مطابق، کلام مقدس کے مطابق کلام پڑھنا ہے، اور خداوند اپنے خدا کی ہدایت کو مان کر اس کی راہوں پر چل، کامل بن، اور اس کے آئین اور اس کے فرمانوں کو اور شہادتوں پر عمل کر، تاکہ جو کچھ تو کرے، جہاں کہیں تو جائے، کامیابی تجھے ہوگی۔ کامیابی کہاں ہے میرے بھائیوں؟ کلام آپ پڑھیں گے، عمل کریں گے۔ اگر خدا نے 10 احکام اپنے لوگوں کو دیے، انہوں نے اس پر عمل کیا، ان کو کامیابی ہوئی۔ یہاں پر داؤد اپنے بیٹے سلیمان کو یاد دلانا چاہتا ہے، خدا کی شہادتوں کو ماننا ہے، خدا میں تو نے چلنا ہے، موسیٰ کی شریعت کی کتاب تو نے پڑھنی ہے جو خدا نے موسیٰ کو دی، وہ پاکرو کی ہدایت سے لکھی گئی ہے، اس کو تو نے پڑھنا ہے۔ غیر معبودوں کی عبادت نہ کرنا، اپنے لیے تراشی ہوئی مورت نہ بنانا، خدا کے نام پہ بے فائدہ نہ لینا، اپنے پڑوسی کے گھر کا کسی قسم کا لالچ نہ کرنا، تو زنا نہ کرنا، تو چوری نہ کرنا، تو خون نہ کرنا، خدا کے حکموں پر عمل کرنا۔ جو کچھ تو کرے گا، جہاں کہیں بھی تو جائے گا، تو کامیاب ہوگا۔ یہ ہے کامیابی کی سیکرٹ میرے بھائیوں۔ خدا کا کلام پڑھیں، اس کی شہادتوں کو مانیں، جو کچھ اس میں لکھا ہے پریکٹیکل آپ اس پر عمل کریں اور اس کو اپنی زندگی میں کریں، آپ کامیاب ہوں گے۔ سلیمان کامیاب ہوا، خدا نے اسے حکمت دی۔ داؤد اسے بتا رہا ہے کامیابی کی سیکرٹ کیا ہے۔ اپنی زندگی کا ایکسپیرینس، اپنی زندگی سے جو اس نے سیکھا، وہ اپنے بیٹے کو سکھاتا ہے۔ آج ہر باپ چاہتا ہے کہ اس کا بیٹا کامیاب ہو۔ کیا آج آپ اپنے بیٹے کو داؤد کی طرح نصیحت کرتے ہیں؟ کیا آج آپ اپنے بیٹے کو جس راہ پہ اسے چلنا ہے وہ سکھاتے ہیں؟ تب وہ کامیاب ہوگا، ورنہ کامیاب نہیں ہوگا۔ خدا کے ساتھ کامیابی ہے، دوستوں کے ساتھ ناکامی ہے۔ اچھے دوست بنائیں تاکہ آپ ان سے سیکھ سکیں۔ برے دوستوں کی صحبت آپ کو ناکامی کے رستے پر لے جاتی ہے، کامیاب نہیں ہوں گے آپ۔ مگر خدا داؤد کو اس نے کامیاب کیا۔ داؤد جانتا تھا خدا کی شہادتوں پر عمل کر کے اس کے حکموں کو ماننا ہے، اس میں پورے زوروں کے ساتھ چلنا ہے، تب کامیابی ہوگی۔ آگے سنیں۔ چوتھی آیت میں لکھا، اور اپنی اس بات کو قائم رکھے جو اس نے میرے حق میں کہی۔ کیا کہا تھا خدا نے داؤد کے حق میں؟ سنیں، اگر تیری اولاد اپنے طریق کی حفاظت کر کے اس سے سارے دل اور اپنی ساری جان سے میرے حضور راستی سے چلے، تو اسرائیل کے تخت پر تیرے ہاں آدمی کی کمی نہ ہوگی۔ بہت گہرا کلام ہے میرے عزیزوں۔ کیا کہتا ہے خدا نے داؤد کو کہا؟ داؤد دل اور جان سے خدا کی راہ پر چلتا رہا،
اور کامیاب ہوا، ہر جنگ میں وہ کامیاب ہوا۔ آج وہ خدا نے اس کے ساتھ وعدہ کیا تھا اگر تیری اولاد بھی ایسے ہی چلے گی تو لکھا ہے اسرائیل کے تخت پر تیرے ہاں آدمی کی کمی نہ ہوگی۔ آپ کی اولاد جو خدا نے آپ کو تخت دیا ہے اس پر بیٹھے گی، مگر آپ نے اپنی اولاد کو آج سکھانا ہے، آپ نے اپنی اولاد کو وصیت کرنی ہے، آپ نے اپنی اولاد کو نصیحت دینی ہے کہ خدا کے حکموں پر عمل کریں، اس کی شہادتوں پر عمل کریں، جو کچھ موسیٰ کی شریعت اور کلام مقدس میں لکھا گیا ہے یسوع مسیح کو فالو کریں، آپ کامیاب ہوں گے، آپ کامیاب ہوں گے۔ یہ بہت بڑی سیکرٹ آج میں نے آپ کو بتائی ہے، اس پر عمل کریں کیونکہ آپ کامیاب ہونے کے لیے چنے گئے ہیں، نہ کہ ناکام ہونے کے لیے۔ خدا نے کہا تم سر ہو، دم نہیں ہو۔ خدا ہمیں آپ کو سر بنانا چاہتا ہے، the head, the father of the nations, not father only for your children, but God he wants to make you a father of nation۔ جیسے اس نے داؤد کو بادشاہ بنایا دنیا کا، پھر سلیمان کو حکمت عطا کی۔ میرے عزیزوں، باپ نے اپنے بیٹے کو اچھی نصیحت کی، کیا آج اپنے بیٹے کو اچھی نصیحت کر رہے ہیں؟ اگر نہیں کرے تو آج سے کرنا شروع کریں۔ نصیحت کیا کرنی ہے؟ یہ نصیحت نہیں کرنی کہ بینک میں اتنا پیسہ ہونا چاہیے، ایسی گاڑی ہونی چاہیے، بہت بڑا بنگلہ۔ اس کو کہیں کہ صرف خدا کے حکموں پر عمل کرے، خدا کی شہادتوں پر چلے، اور جو کچھ موسیٰ کی شریعت میں اور انجیل مقدس میں لکھا گیا ہے اس کو پورا کرے اور اس پر پریکٹیکل عمل کرے۔